بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، لیکن مدینہ سے مماثلت کے معاملات صرف یہیں تک محدود نہیں۔ مدینہ کو اس وقت مشرکوں سے خطرہ تھا۔ ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مدینہ کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں مکے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی مشرکوں یعنی انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ ناظرین کرام، دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مدینہ کو پہلے مدینہ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشین گوئی فرمائی تھی، بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ بعد ازاں گیرد نصار ملک کے ہندوان تمام توسدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شود، یعنی انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں، 2 حسس چوں بند گردو خونا شام شد رواں، شورش و فتنہ فیروزن از گماں پیدا شود، یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں، مومنان یا پابندمانو در خطہ اخلاف خویش، بعد از رنج و عقوبت بخت شاں پیدا شود، یعنی مسلمان دارالسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ ناظرین کرام، 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا، لیکن سن 1971 کی جنگ کے حوالے سے دلچسپ شعر کہا کہ نعرہ اسلام بلند شد بست دسا ادوار چرخ، بعد ازاں بارد گرے قہر شاں پیدا شود، یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر کھول دیا اور بنگال کا نعرہ اور بنگالی عصبیت کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، نیٹ پر بآسانی مل جائیں گے۔ ہم یہاں خلاصہ لکھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشین گوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر لیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمرانوں کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ کو نقطہ نظر سے نہیں، لیکن میرا خیال ہے
کہ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان میں ترقی ہوئی، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوئی، اور جنرل ضیاء اللہ کے دور میں بھی ہوئی۔ یحییٰ خان کا دور جو کہ سازشوں کا دور تھا، اور نعمت اللہ شاہ ولی نے جو کہ پیش گوئی کرتی تھی کہ پاکستان 2 لخت ہوگا، تو وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول ہی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری، اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے، اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹھ پتلی حکومت کو موقع مل جائے، پاکستان پہ مغربی سمت سے حملہ کرے، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے۔ ناظرین کرام، نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں آج بھی ثابت کرتی ہیں غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی موجود ہے۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں، ان میں سے صرف پاکستانی واحد اسلامی ملک ہے جس کی یہ بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں، اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش، اور نہ ہی ایران۔ ناظرین کرام، اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیوں کو سن کے ایک 25 سال کا نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا، اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کے چلا گیا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا۔ جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور اسلام آباد کی H8 قبرستان میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، واللہ عالم بالصواب۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں دفن ہیں، وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا تو وہاں چلی جانا۔ خانہ قلات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کے تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیش گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلاً ہندو پر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرنے میں ذائچے بناتے ہیں۔ ہندو کوئی بھی کام کرنے ذائچہ بناتے ہیں، مہورتیں نکلواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت و نجومی بلوا کے حساب کتاب کیا، پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی، چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے
مرد برت رکھا، بھوک ہڑتال کر دی، جس پر اس کو نتھو رام گاڈسے نے قتل کر دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ڈیوڈ بین گوریان جو کہ اسرائیل کا بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی و فکری سرمایہ اور جنگی اور عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناصر سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے، میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط مضبوط رکھیں۔ یہ یروشلم پوسٹ میں یہ 9 اگست 1967 کو شائع ہوا تھا۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے۔ ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔ ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ ناظرین، جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری قوت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ یہ پیش گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے، تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن پر عمل کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء نے اس کو بعد میں سچ ثابت کر دیا۔ جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی فوج اور نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پہ چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیش گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے، اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ ناظرین کرام، اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکہ اپنا انجام کو پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار تمام کرداروں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں اور آج کے دور کے متعلق کی گئی ہیں۔ میں نے انہیں جمع کر کے آپ تک پہنچایا۔ اس میں ہی اپنا مستقبل تلاش کیجئے اور پاکستان کو اللہ کا انعام جان کر، اللہ کا ایک راز جان کے دل و جان سے پاکستان کے لیے کچھ کر گزریے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔